نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے اور پسند کرنے والے حضرات اور بالخصوص اصلاح کے طالب حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ شب برات، آج کی رات شب برات کی رات ہے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء کرام کی قرآن نے ایک صفت بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو ہم روزانہ نہ صحیح تو چلو شب برات کو ہی حضور کا جو حکم ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا شب برات کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ جی، تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں عبادت کرنے کا، شب بیداری کرنے کا حکم ہے، اور کچھ دن ایسے ہیں کہ ان میں شب بیداری کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو تقریباً شب بیداری کی 14 ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اسلام کے اندر ہمیں جو ہے وہ شب بیداری کرنے کا حکم ہے، خواہ مسجد میں کر لیں خواہ گھر میں کر لیں، شب بیداری کرنے کا حکم ہے۔ محرم کی پہلی رات ہو، عاشورہ کی رات ہو یعنی 10 محرم، رجب کی پہلی رات ہو، اسی طریقے سے رجب کی درمیانی رات ہو، رجب کی 27ویں رات ہو، شعبان کی درمیانی رات ہو، عرفہ کی رات ہو، عید الفطر کی رات ہو، عید الاضحیٰ کی رات ہو، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہو، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتیں ہوں۔ اسی طریقے سے 17 دن ہیں اسلام میں جن کے متعلق خصوصی طور پر ہمیں دن کے وقت عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا عرفہ کا دن ہے، جی اسی طریقے سے عاشورہ 10 محرم کا دن ہے، شعبان کا درمیانی جو دن ہے وہ ہے جمعے کا دن ہے، دونوں عیدوں کے دن ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 جو ہیں دن ہیں، تشریق کے دن ہیں، جی تکبیروں کے جو دن ہیں وہ جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا ایک دن ہے۔ تو یہ دن ہیں جن میں عبادت کا حکم ہے۔ تو گویا اسلام نے ویسے تو مسلمان کو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی تم عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب برات یہ فرشتوں کی عید ہے، ایک ہماری عید ہے، ایک فرشتوں کی عید ہے۔ ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور فرشتوں کی بھی اللہ نے اسی طرح 2 عیدیں رکھی ہیں، ایک کا نام شب قدر ہے اور دوسری کا نام شب برات ہے۔ اور اس رات کے اندر اللہ کریم کا اتنا کرم ہوتا ہے حضور کی امت پر، حضور کے غلاموں پر، کہ اللہ کریم حدیث کے مطابق قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا، فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا کہ جس کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں امیری کا اثاثہ کیا ہوتا تھا، بکریاں زیادہ ہونا، کھجوروں کے باغات کا زیادہ ہونا، شہد تیل وغیرہ کا زیادہ ہونا وغیرہ۔ ان میں سے یہ قبیلہ وہ تھا کہ جس کے اندر سب سے زیادہ بکریاں تھیں اور ان کے سب سے زیادہ گھنے بال تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنی بکریاں ہیں اور ان کے اوپر جتنے بال ہیں، اس کی مقدار اللہ کریم میرے غلاموں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ حساب لگا لیں اس سے کہ سب سے زیادہ بکریاں تھیں، پھر ان کے ایک بال کا آپ حساب لگا لیں، وہ اللہ کریم مہربان ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں، کچھ لوگ ایسے معروم القسمت ہوتے ہیں کہ وہ اس رات بھی بخشش کا پروانہ جاری ہونے سے معروم رہتے ہیں۔ وہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم میں سے تو کوئی شخص وہ نہیں ہے، وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے
جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے مشرک کے، اور فرمایا سوائے اس کے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور فرمایا سوائے اس کے جو قطع رحمی کرتا ہے، اور فرمایا سوائے اس کے جو نجومی اور کاہن ہے، اور سوائے اس کے جو جادوگر ہے، اور سوائے اس کے کہ جو شراب نوش ہے، جی تو سوائے اس کے کہ جو اپنی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھتا، اوپر رکھتا ہے، جی اور مسلمان بھائی سے کینہ رکھنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، یہ وہ لسٹ ہے شومی قسمت کے مقدس رات شب برات میں بھی ان کی بخشش کا پروانہ جاری نہیں ہوتا۔ ہم کچھ ہر ایک کی تفصیل عرض کرتے ہیں۔ مشرک کا لفظ اشرک یشرک و اشراک، اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہے شرک کرنے والا۔ اور شرک کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی جیسے عبادت کی جاتی ہے، عبودیت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے غیر کو خدا سمجھ کے پوجتا ہے، وہ مشرک ہے۔ ذہن میں رکھیں جی، یہ نہیں کہ جو ملا شریف کر دیا اس نے حضور کی محبت کا اظہار کر دیا مشرک ہو گیا، اس نے یا رسول اللہ کہہ دیا مشرک ہو گیا، اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حضرت فیض عالم مخدوم الاولیاء حضور داتا گنج بخش الرحمان یا دیگر بزرگان دین کی مزار پر حاضر ہو گیا مشرک ہو گیا، نہیں، مشرک ایسا نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی شرح قید مشہور علم کلام کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں نہیں، جس طرح یہود و نصارہ غیر کی پوجا کرتے تھے، اس طریقے سے اگر وہ غیر کو خدا سمجھ کے پوجا کرتا ہے تو مشرک ہے۔ اصل میں جو ہے تعظیم اور عبادت اور تعظیم میں لوگوں کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ عبادت فقط اللہ کی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور تعظیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ فرماتا ہے تعظیم اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے، ایمان کی ہے، لیکن اس تعظیم کو پہچانتے کون نہیں؟ جو منافق ہوتی۔ لہذا مشرک ہر کسی کو کہہ دینا، بے شک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اس کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جی اللہ تعالیٰ جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں فرماتا، اور اس کے ماں سوا جس کو چاہتا ہے جس کا وہ بخشش کر دیتا ہے۔ جی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی کہ شرک نہ کرنا شرک۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم فواللہ ما اخاف ان تشرکوا من بعدی شیئا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا، لیکن میری جو امت ہے اس کے سامنے دنیا کی سجاوٹیں خوبصورتیں نچھاور کر دی جائیں گی، اگر ان میں وہ رغبت کرے گی تو جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی پھر ان پر بھی ہلاکت ہوگی۔ تو لہٰذا مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، جی کینہ رکھتا ہے، کینے کو عربی میں حقدن کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ نہیں لیتا اور اندر ہی وہ رکھتا ہے اس غصے کو، جی تو پھر اس کے اوپر جو دل کی گرانی اور بوجھ پڑتا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اور کینے کا بہترین جو ہے وہ علاج یہی ہے، حضور نے فرمایا کہ تہادو و تہابو، ایک دوسرے کو تحفے طائف دو، اس سے تمہارے دل کا کینہ چلا جائے گا۔ کہیں فرمایا سلام میں پہل کرو، اس سے کینہ چلا جائے گا۔ اور کہیں ایسا ہے کہ اگلے سے جو ہے وہ صلح صفائی کر کے معافی کا طلبگار رہ کے جو انکساری کر کے اس کا کینہ دور کیا جائے۔ لا تباغضوا، حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ دل کا کینہ رکھو۔ جی تو اللہ ہم سب کو اس سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ کینہ اس طریقے سے قطع تعلقی کرنے والا، کوئی مسلمان دوسرے سے تعلق توڑ دیتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو اپنی مجلس میں دعا کرنے لگے تو فرمایا یہاں سے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے اٹھ جائے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا، اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا جو ہے اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود دعا کرنے لگے ہیں تو بیچ میں اعلان کرتے ہیں کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، کسی کو ناراض کرنے والا، رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو، وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ جی تو لہٰذا قطع تعلقی سل من قطع کواف من ظلمک واقصر الی من اساء الیک،
ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے جوڑ لے، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اس سے معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ دوبارہ کتھا تلقی کرنے والا یہی وجہ ہے کہ حضور نے دوسری طرف صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی نے عرض کیا وسلم میری عمر بڑھ سکتی ہے، میرے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، صلہ رحمی کیا کرو، سب کو راضی رکھا کرو، اس سے تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا اور تمہاری زندگی بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، اگر والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے تو حدیث کے مطابق 3 ایسے برے عمل ہیں کہ کوئی بندہ برے اعمال میں، اعمال قبیحہ میں، اعمال سیئہ میں اگر مبتلا ہوگا تو اللہ کریم جو ہے اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، بلکہ لا يقبل عدل ولا صرفا، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کے نفل قبول ہوں گے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، دیوی شراب پینے والا، فرمایا اس طریقے سے اللہ کی تقدیر کا منکر، جی یہ وہ ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھیں، ماں باپ کو اگر ناراض کریں گے تو پھر اللہ کریم جو ہے یہ جو ہے وہ عبادتیں اپنی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ حق عبد ہے، پہلے جو ہے وہ حق عبد ہے، تو اس لیے ماں باپ کو بھی راضی رکھیں۔ دائمی شراب پینے والا، حضور نے فرمایا الخمر مفتاح کل شر، فرمایا شراب ہر برائی کی چابی ہے، اور قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے شراب، اس سے تم جو ہے وہ بچو، جی۔ اور اسی طریقے سے اکثر ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ہم ٹخنے جو ہے وہ ننگا نہیں رکھتے، شلوار کو نیچے رکھتے ہیں، جو ہے یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اس برے عمل میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا، جی۔ تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور کاہن، نجومی یا جادوگر، یہ سارے زمرے میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 7 چیزیں، صحیح مسلم میں روایت ہے 7 چیزیں ہلاک کرنے والی، ان میں سے کیا کہ جادوگر، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نجومی، کاہن، جی جو یہ کہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ لوگوں کی تو قسمتیں یہ لوگ بدل رہے ہیں، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے طوطے کبوتر بٹھائے ہوتے ہیں اور وہ لفافہ پکڑا دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی قسمتیں بدل بدل کے ان کو مکان دے کے، ان کو بیٹے دے دے کے اپنا ان کا حال یہ ہے، روڈوں کے اوپر تھکے کھا رہے ہیں، اور کوئی ان کے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان کے پاس بیٹھ جائے گا، ایک ذرا بیٹھے گا تو 40 دن تک اللہ کریم اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، جی۔ تو اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ ظلماً ناجائز ٹیکس لینے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ فرست ہے کہ ان لوگوں کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو شب برات بڑی برکت والی رات ہے، ہمیں اس رات کو قیام کرنا چاہیے، یعنی ہمارے ذمے اگر کوئی قضا نماز ہے تو پہلے ہم اس کو پڑھیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم نفل پڑھیں، اور دن کو ہم روزہ رکھیں، اور ذہن میں رکھیں کہ اگر ماہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں جو فرض ہیں تو پہلے وہ فرض اور قرض ہیں پہلے وہ رکھیں، ان کے بعد اگر آپ نے وہ رکھے ہوئے ہیں پورے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ آپ فضیلت نوافل جو ہیں وہ نوافل روزے نفلی روزے رکھیں۔ حضور جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیج کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، شوال المکرم کے 6 روزے بھی رکھا کرتے تھے، جی۔ اسی طریقے سے شب برات کا بھی جو ہے حکم دیتے تھے، صحابہ رکھتے تھے، حضور رکھتے تھے، جی۔ اور اکثر آپ شعبان المعظم کا مہینہ ہی روزوں میں گزارتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کی 15ویں شب جو ہے وہ خاص اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، جب میرے اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کیا کرتی ہوں۔ اللہ کریم آپ کو، بلکہ ایک عورت جو ہے وہ نفلی روزے رکھتی تھی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ تم جو ہے شعبان معظم کے اندر وہ رکھا کرو۔ اللہ کریم ہمیں اس رات کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معروم القسمت ہیں اللہ سب کی تقدیر کو تبدیل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔